السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ آیت کریمہ ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کنز الایمان میں حضور اعلیٰ حضرت قاطع نجدیت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ جانتے ہیں منافقین کے تعلق سے نازل ہوئی 13 آیات، جیسا کہ ہمارا درس چل رہا ہے۔ منافقوں کے بارے میں یہ 13 آیات نازل ہوئی جو دل میں حضور کی گستاخی رکھتے تھے اور زبان سے کلمہ پڑھتے تھے۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو حضور کے گستاخ ہیں، لیکن بظاہر آپ کو لگے گا کہ وہ نبی کے عاشق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مفہوم اور خلاصہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب منافق، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مسافر اندھیری رات کے اندر چلتا ہے، اب بجلی چمکتی، ویسے تو اس کو نظر نہیں آتا، لیکن بجلی چمکتی ہے، اسے منزل، راستہ وغیرہ نظر آنے لگتا ہے، اب وہ چلنے لگتا ہے۔ اچانک بجلی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، راستہ وہ بھول جاتا ہے۔ تو اسی طرح منافق کی مثال ہے ایک بے دین کی جو رسول اللہ کا گستاخ ہے، رسول اللہ کا غدار ہے، اس طریقے سے کہ انہیں اگر اسلام کی کوئی مال غنیمت والی بات ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب اسلام کی جہاد والی بات ہوتی ہے تو پھر اسلام کی خلاف ورزی کرنے پر یہ لوگ اتر آتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ ویسے تو یہاں میٹھا کڑوا کچھ نہیں، لیکن ایک مثال کے ذریعے ہم اسے سمجھا سکتے ہیں کہ جب اپنے مفاد کی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ دوڑے چلے آتے، لیکن جب کچھ مصیبت پیش آتی ہے تو یہ لوگ پھر اسلام کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ یہ منافقوں کی مثال ہے۔ آگے صوفیہ کرام اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس میں نصیحت ہے اس بندے کے لیے بھی کہ جسے جو اللہ کی راہ میں جانا چاہتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو جس نے لگا دیا ہے، کہ اسے چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو۔ جیسے بجلی تھوڑی دیر کے لیے چمکی پھر ختم ہو گئی، اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ہے، مصیبت آئی، دشواری آئی، تو یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ دے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں لگا رہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں۔ جیسے حضور کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مایوس ہو گئے، افسردہ ہو گئے، یہاں تک کہ کفار نے تو یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت کو یہ بات، ظاہر سی بات ہے یہ گستاخی گوارا اور برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اپنے نبی سے بے پناہ بے انتہا، اللہ رب العزت جو ہے اپنے نبی سے محبت فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت نے سورہ ضحیٰ نازل فرمایا، اے محبوب آپ کا رخ انور جو ہے انتہائی چمکدار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر پے در پہ وحی، یعنی یکے بعد دیگرے وحی کا سلسلہ آنے لگا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمایا، یعنی ہمیں اس آیت سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں عبادت کی راہ میں، راہ خدا کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے اور اس میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مصیبت کا سامنا ہے تو ہم اس راہ کو چھوڑ دیں اور معاذ اللہ گناہ وغیرہ میں ملوث ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا رحمت الہی ہمارا استقبال کرے گی، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوگی۔
آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شے کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، شے کا مطلب ہر چاہے کے اوپر قادر ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ممکن مراد ہے، محال مراد نہیں، یعنی جو چیز ممکن ہو، پاسبل ہو، اللہ رب العزت اس پر قادر ہے، اور جو اللہ کے لیے محال ہو وہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہے۔ جیسے برائی، جھوٹ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد، یہ ساری برائیاں جو ہے خرافات، یہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہوں گی۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آیت کریمہ میں فرمایا گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، معاذ اللہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ 100 سال پہلے ایک مولوی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ جھوٹ بول چکا، استغفر اللہ۔ اس مولوی کے چاہنے والے پیدا ہوئے، بہت سارے آج بھی موجود ہیں۔ اصل میں ان لوگوں کو انگریزوں نے خریدا تھا دین کے اندر انتشار کے لیے، اختلاف کے لیے۔ انگلینڈ وغیرہ سے پاؤنڈ وغیرہ آتے تھے، ڈالر وغیرہ آتے تھے، اس بنیاد پر 4-5 لوگ تیار ہو گئے۔ انہوں نے پھر نئے مذہب کی داغ بیل ڈالی اور مسلمانوں کے اندر انتشار، اختلاف، اللہ و رسول کی گستاخیاں، یہ ساری چیزیں پھیلائیں۔ انہی میں کا ایک مولوی، اس نے یہ کہا کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ بول چکا۔ آج بھی اس کے ماننے والے ہیں، تو ہماری گزارش ہے کہ اس کی اتباع نہ کرے، بلکہ اللہ و رسول کی اتباع۔ آپ خود سوچیں عقلی اعتبار سے، جب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا، جھوٹ مت بولو۔ جب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اگر یہ عقیدہ رکھے اور اللہ یہ کہے کہ جھوٹ مت بولو، بندہ عمل کرے گا، جھوٹ سے بچے گا۔ وہ تو یہ کہے گا کہ جب ہمارا رب جھوٹ بول سکتا ہے تو ہم بھی جھوٹ بولے، اس میں کیا حرج ہے؟ استغفر اللہ۔ عقلی اعتبار سے آپ یہ سوچ سکتے، خود جو تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا ہے وہ ہرگز یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ تو خدا را ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچائے، جو ان کے فالوورس ہیں، جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے، ان سے دور رہیں۔ ان کی نہ تو مجلسوں میں جائے، نہ نکاح میں جائے، نہ شادی میں جائے، نہ ان کی تقریبات میں جائے۔ ایسے لوگوں کے عقائد سے اپنے آپ کو بچائے۔ بہت سارے عقائد ان لوگوں نے گڑھ لیے، جیسے معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی جو ہے ان کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں چمار سے زیادہ نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ تو یہ سارے عقائد ان لوگوں نے گڑھے۔ اصل میں مین مقصد وہی تھا کہ پیچھے سے سپورٹ تھا، ڈالر وغیرہ مل رہے تھے، پاؤنڈ وغیرہ مل رہے تھے، اس بنیاد پر ان لوگوں نے یہ عقائد گڑھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ کہیں بد مذہب، بد عقیدہ، فاسد عقیدہ رکھنے والے جو ہیں وہ تمہیں گمراہی میں مبتلا نہ کر دیں، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں بے دین نہ کر دیں۔ تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان کے فتنے سے خود بھی بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو اس کے نبی کا گستاخ ہوتا ہے، اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے بہت پہلے ہی فرمایا تھا ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل ہی جائے گا جو نبی کا گستاخ ہے اس کی نحوست اس کے چہرے کے اوپر ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ آپ کو چہرے ہی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنا نہیں ہے بلکہ بیگانہ ہے، یہ اپنا نہیں ہے بلکہ غیر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اور جو صحیح راستہ بتانے والے ہیں، جو اللہ و رسول کی سچی سنتیں جو ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم تک پہنچانے والے ہیں، انہیں ہم پہچاننے کی کوشش کریں۔ امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی فرماتے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے، تو سوتا ہے تیری گھٹڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یعنی تجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آرام میں ہوں، سکون میں ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ لوگ آئیں گے اور کہیں گے ہم تمہارے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کو پہچاننا ضروری ہے۔
تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، ان کے عقیدے سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ مولا عز و جل ہمیں آپ پر ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو بد عقیدہ بد مذہبوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔